السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا پرونون اور پرونون کے قسموں کے بارے میں۔ تو آج ہم سیکھیں گے ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو کیسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کے ڈیفینیشن ہے ایڈجیکٹیو as a word that describes noun or pronouns۔ پرونون ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں ناؤن یا پرونون کی وضاحت کرتے ہیں۔ کس طرح وضاحت کرتے ہیں؟ ہمیں اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی چیز خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سفید ہے یا کالا ہے۔ فار ایگزامپل، I have a car۔ یہ پتہ تو ہمیں چل گیا کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس کیسے گاڑی ہے، کہ میرے پاس گاڑی تو ہے، کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے یا چھوٹا گاڑی ہے، کہ میرے پاس بلیک گاڑی ہے یا وائٹ گاڑی ہے۔ اس سینٹنس میں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے تو یہاں پر ایڈجیکٹیو کام آتا ہے، یعنی اس میں صفت کام آتا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی تو ہے لیکن کس طرح گاڑی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم اس طرح کہیں I have a beautiful car، میرے پاس ایک خوبصورت گاڑی ہے، تو یہاں پر بیوٹیفل کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ گاڑی خوبصورت ہے۔ تو بیوٹیفل ایڈجیکٹیو ہے، اس لیے ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ بیوٹیفل نے ہمیں گاڑی کی وضاحت کیا ہے، اور کار ایک ناؤن ہے، یعنی ایک نام ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہے He has a cycle، اس کے پاس ایک سائیکل ہے۔ یہ پتہ تو ہمیں چل گیا کہ اس کے پاس ایک سائیکل ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاس کون سی سائیکل ہے، بڑا سائیکل ہے یا چھوٹا سائیکل ہے، وائٹ سائیکل ہے یا بلیک سائیکل ہے، کون سی سائیکل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کے پاس کون سی سائیکل ہے، تو یہاں پر ہم ایڈجیکٹیو استعمال کریں گے۔ اور اگر ہم کچھ اس طرح کہیں He has a black cycle، اس کے پاس ایک بلیک سائیکل ہے، تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک بلیک سائیکل ہے۔ تو اس میں سائیکل ایک ناؤن ہے، یعنی ایک نام ہے۔ اس کی وضاحت ہمیں کون سے لفظ نے کیا ہے؟ بلیک نے کیا، تو بلیک اس میں ایڈجیکٹیو ہے۔ تیسرا ایگزامپل ہے They lives in a house، وہ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ تو چلا کہ وہ ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس سینٹینس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے گھر میں رہتے ہیں، بڑے گھر میں رہتے ہیں یا چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، یا وہ خوبصورت گھر میں رہتے ہیں یا وہ بدصورت گھر میں رہتے ہیں، آخر کون سے گھر میں رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے تو یہاں پر ہم ایڈجیکٹیو استعمال کریں گے۔ اور اگر میں اس طرح کہوں They lives in a big house، وہ ایک بڑے گھر میں رہتے ہیں، تو یہاں پر ہاؤس ایک ناؤن ہے، یعنی ایک نام ہے۔ اس کی وضاحت ہمیں کس نے کیا؟ بیک نے کیا، تو بیک اس میں ایڈجیکٹیو ہے۔ چوتھا ایگزامپل ہے صادق is an honest boy، صادق ایک ایماندار لڑکا ہے، تو بوائز کی وضاحت اس جملے میں ہمیں کس نے کیا؟ کون سے لفظ نے کیا؟ کہ ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ صادق ایک ایماندار لڑکا ہے۔ آنسٹ اس میں ایڈجیکٹیو ہے، اس لیے ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ آنسٹ نے وضاحت کیا بوائے، اور بوائے اس میں ناؤن ہے، یعنی ایک نام ہے۔ پانچویں ایگزامپل ہے This is a video، یہ ایک ویڈیو ہے۔ اس سے ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ یہ ایک ویڈیو ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے ویڈیو ہے، بڑا ویڈیو ہے یا چھوٹا ویڈیو ہے، خوبصورت ویڈیو ہے یا خوبصورت نہیں ہے، یہ پتہ ہمیں نہیں چلتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے تو یہاں پر ہم ایڈجیکٹیو استعمال کریں گے۔ اور اگر ہم کچھ اس طرح کہیں This is a good video، اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک اچھی ویڈیو ہے، تو گڈ اس میں ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ گڈ نے ہمیں وضاحت کیا ویڈیو ایک ناؤن ہے۔ جب بھی ہم فیس بک میں کوئی پکچر دیکھتے ہیں تو ہم کامنٹس میں یہ لکھتے ہیں بیوٹیفل پکچر، تو اس میں پکچر ایک ناؤن ہے۔ اس کی وضاحت کون سے لفظ نے ہمیں کیا؟
ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इसमें एडजेक्टिव है। हम ऐसे भी लिखते हैं कमेंट्स में नाइस पिक्चर, तो नाइस एक एडजेक्टिव है। तो मैं आप लोगों को एडजेक्टिव की कुछ मिसालें लेता हूँ जो ख़ास तौर पर मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। नाइस और ब्यूटीफुल तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब कोई भी फ़ोटो के नीचे कमेंट्स भी ये लिख सकते हैं, गॉर्जियस फ़ोटो, ब्रीथिंग फ़ोटो, आउटस्टैंडिंग फ़ोटो। ये तीनों का मतलब है बहुत ही खूबसूरत पिक्चर। तीनों एडजेक्टिव है, ये बिल्कुल भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तसर अल्फाजों में अगर कोई आपसे पूछे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करे। किस तरह वजाहत करते हैं? हमें इस तरह वजाहत करते हैं कि कोई चीज़ खूबसूरत है या बदसूरत है, बड़ा है या छोटा है, सफ़ेद है या काला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एडजेक्टिव के बारे में कुछ न कुछ सीख गए होंगे। तो अब हम 4 नंबर वीडियो में सीखेंगे वर्ब के बारे में। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।